ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں، اور جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ 20 رمضان المبارک ہے، آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں اپنے افطار کی طرف، اور یہ 20واں روزہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس سیگمنٹ کے اندر جہاں ہم بات کر رہے ہیں اپنے موضوع کے اوپر، فتح مکہ کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ اس سیگمنٹ کے اندر ایک چھوٹی سی کوئی راز کی بات، کوئی راز حیات زندگی میں جس کو آپ امپلیمنٹ کر کے نہ صرف اپنے لیے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس کامیابی کے ساتھ ساتھ بار بار جس چیز کو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اگر اس کامیابی کو اپنے ساتھ آپ اپنے معاشرے میں اپنے دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب ان سے بھی اگر آپ شیئر کریں اور ان کو بھی اگر یہ بات ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، یا پھر جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے وہ اگر چھوٹی سی ہم بات کریں گے، اور اس میں ہے کہ عزت کا مقام۔ اگر آپ نے اپنی عزت بنانی ہے، اپنا مقام بنانا ہے، تو ایک چھوٹا سا واقعہ، اور اسی واقعے سے ہم ایک سبق حاصل کریں گے۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان شخص کی شادی ہوئی۔ جب شادی ہوئی، اس کی بیوی جب گھر پر آئی، اس کو رخصت کرا کے گھر پہ لے کر آئے، تو دیکھنے میں شکل و صورت کے اعتبار سے جو اس کی بیوی تھی، اس نوجوان کی، کوئی بہت زیادہ قابل ذکر نہیں تھی، اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، معمولی سی شکل و صورت کی وہ خاتون تھی۔ اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے اس نوجوان کے جو گھر میں جو افراد تھے وہ بھی کوئی زیادہ خوش نہ تھے، اور اس سے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اس کی شکل و صورت کی بنیاد کے اوپر نوجوان کی بہنیں صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی تھیں، جو اس کے رشتہ دار تھے اس طریقے سے اس کی وہ عزت افزائی نہیں کرتے تھے جو کہ ایک خوش شکل خاتون کی یا خوش شکل گھر میں آنے والی نئی نویلی دلہن کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ہوا یہ کہ اس خاتون نے، جو اس کی بیوی تھی، اس نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ میری شکل و صورت کی وجہ سے مجھے وہ عزت اور وہ مقام نہیں دیا جاتا، اور اس طریقے سے مجھ پر توجہ نہیں دی جاتی، لیکن اس نے اس کا بجائے کسی سے لڑنے کے، جھگڑنے کے، اس سے گلہ شکوہ کرنے کے، اس نے ایک حل نکالا، اور وہ حل یہ تھا کہ اس خاتون نے اس گھر کے، جس گھر میں وہ رخصت ہو کر آئی، اس کے تمام کام کاج، وہ تمام چیزیں، لوگوں کی ضروریات، ان کی طبیعت کو سمجھنا شروع کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو بن کہے اس نے کرنا شروع کر دیا۔ گزرتے گزرتے کچھ اس طریقے سے ہوا کہ نہ صرف کھانا پکانا، بلکہ جو لوگوں کی طبیعت، ان کا مزاج، اپنے شوہر، اس کے بہن بھائی، اس کے گھر والوں کا مزاج اس نے سمجھا، اور تمام چیزوں کو بغیر کہے کرنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم کسی کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ کہنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہوتا، لیکن اس خاتون نے کیا یہ کہ اس نے بن کہے وہ تمام کام کرنے شروع کر دیا، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں میں گھر کرنا شروع ہو گئی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تمام لوگ اس کی شکل و صورت کو چھوڑ کر اس کے کام کاج، اس کے گھر کی ذمہ داریاں، اور لوگوں کی جو طبیعت اور مزاج کے مطابق سب کو جو اس نے عزت دینی شروع کی، اور بن کہے جو لوگوں کے کام آنا اس نے شروع کر دیا، لوگوں کے دلوں میں اس نے گھر کر لیا۔ ثابت یہ ہوا کہ شکل و صورت کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں لوگوں کے مطابق اس کو اپنے آپ کو ڈھال لیں، بد زبانی نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، کسی سے بن کہے، کوئی کہے بغیر بھی آپ اس کے کام آئیں، اور اپنا مقام اگر آپ خود بنائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اپنا جو مقام ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور اپنی جگہ آپ خود بنا لیں، تو یقین کیجئے کہ جو شکل و صورت ہے وہ ظاہری ہے۔ یہ شکل و صورت وقت کے ساتھ ساتھ عروج بھی ملتا ہے اور زوال بھی اس کی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو خوبصورتی ہے، جو جوانی ہے، اس کے ایام چند سال کے ہیں۔ بچپنا آپ کا گزر جاتا ہے، جوانی آپ کی گزر جاتی ہے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی چیز آپ کے ساتھ جو ہمیشہ چلتی ہے وہ آپ کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ سورج بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی، اس کی خوبصورتی بھی ہے۔ اصل چیز ہے خوبصورتی۔ اگر اپنے اندر آپ خوبصورتی پیدا کر لیں تو آپ کی خوبصورتی شاید ماند پڑ جائے، لیکن آپ کی خوبصورتی لوگوں میں گھر کر جائے گی، لوگوں میں یہی خوبصورتی ان کو اٹریکٹ کرے گی۔ اسی خوبصورتی کی بنا پہ آپ اپنا عزت کا مقام بنا سکیں گے، کامیاب زندگی بھی گزار سکیں گے، اور کامیابی بھی حاصل کر سکیں گے۔ ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے موضوع کے اوپر اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کے بعد۔ گیت سرکار کے ہم لوگ ہیں گانے والے،
اسی نسبت سے پہچانے یہ زمانے والے بڑی مشکل ہے تیرے در سے جدائی آقا، بڑی مشکل ہے تیرے در سے جدائی آقا، روتے آتے ہیں تیرے شہر سے آنے والے، اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، مٹ گئے خود وہ تیرا نام مٹانے والے، اور مجھ کو خطرہ نہ کوئی ڈر ہے زمانے کا کمر، مجھ کو خطرہ نہ کوئی ڈر ہے زمانے کا کمر، میرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے، اسی نسبت سے پہچانے یہ زمانے والے۔ بہت خوب جی، بہت ہی خوب، بہت ہی اچھا کلام اس چیز کے اوپر، اور مستنصر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی، فتح مکہ کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے اس سے پہلے تک بات ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شان و شوکت کے ساتھ اور جس عز و انکساری کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے، خطاب اور خطبہ، اور اس کے بعد جس طریقے سے بتوں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا، حق اور باطل کی ہم بات کر رہے ہیں کہ حق بلا شبہ حق رہ جاتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے، لیکن حق کے لیے پھر اللہ پر ایمان اور ڈٹے رہنا بھی ضروری ہے اس حق کے قائم رہنے کے لیے، اور اگر توکل اگر آپ نے نہیں کی تو پھر اس طریقے سے سلسلہ جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ توکل، اللہ پر یقین، کامل ایمان، تو پھر حق ہمیشہ رہے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ شاہ جی اسی چیز کے اوپر تھوڑا آگے بڑھائیے گا ذرا سا، بتوں کو ہٹا دیا، پھینک دیا، کس کس کو امان ملی اور کس کو امان نہ ملی؟ یقیناً آپ نے جب وہ فارغ ہوئے نماز سے تو بیت اللہ شریف دروازے پر تشریف لائے، آپ نے امان کی بات کی تو حضرت سیدنا عباس نبی کریم علیہ السلام چچا جان آپ کو تجویز پیش کرتے کہ آپ کچھ خطاب فرمائیں، تو نبی بس ان کے احترام میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمایا قریشیوں، سم سردار کھڑے تھے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کو اتنی دور یعنی مدینہ منورہ میں جانے کے باوجود سکون کے ساتھ رہنے نہ دیا، آپ کی بیٹیوں پر آوازیں کسے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی، اب وہ سامنے کھڑے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ما ترون، کیا خیال ہے تمہارا، اب میں تمہارا ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو وہ بات کہی جب یہ قاضی صاحب فرما رہے تھے اخ کریم وابن اخ کریم، آپ تو کرم کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے بھائی کے بیٹے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او قریشیوں
لا اقول لکم ما قال یوسف لاخوته لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء. آج میں تمہیں وہ بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائی تھی کہ جاؤ میں تم کو سب کو معاف کر دیا, ساری غلطیاں معاف کر دی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ فرماتے ہیں غصے کو پی جانے والے, دوسروں کی غلطیاں معاف کر دینے والے, یہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. تو یہ محبوب اعظم اس کائنات میں نبی پاک سے بڑھ کے کون اللہ کا محبوب ہے؟ اللہ کی محبت والا کام وہ کر کے دکھایا. اور آپ نے فرمایا 4 بندوں کے سوا باقی سب کو معافی. 4 بندوں کے سوا باقی سب کو معافی. ان 4 میں آپ دیکھیے صرف ابن اختل وہ قابو آیا, وہ تو مارا گیا, بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹا ہوا مارا گیا, چونکہ نبی پاک کی گستاخ تھا, بڑی بدتمیزی کرتا تھا. اور جو باقی 3 تھے نا ان میں ایک اکرمہ بھی تھا, ابو جہل کا بیٹا, اور اس دن بھی اس نے مزاحمت کی. اس دن جو 20 بندے مرے نا, 8 دوسرے اور 20 جو تھے بنو بکر کے, وہ اس کی وجہ سے مرے. وہ بھاگ گیا, اور جب بھاگا نا اس کی بیوی آ گئی مسلمان ہونے کے لیے, صحابیہ بن گئی, اور عرض کرتی ہے اگر آپ اکرمہ کو معاف کر دیں تو میں اس کو واپس بلا لوں. رحمت للعالمین کی رحمت نے جوش مارا, فرمایا جو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. کہتی ہے میں اس کو اگر پیغام بھیجوں تو شاید وہ یقین نہ کرے کہ آپ نے اتنے بڑے دشمن کے بیٹے اور اتنے بڑے دشمن کو معاف کر دیا. کوئی نشانی عطا کر دیں جس کو دیکھ کر اس کو یقین آ جائے. میں قربان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت پر آپ نے سر مبارک سے پگڑی اتار کر دی تھی, یہ لو میری پگڑی اور اس کو بھیج دو. اور کوئی یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پگڑی بھیجی ہے, تمہیں یقین دلانے کے لیے, تمہیں معافی مل گئی. اب آیا نا اکرمہ. فرید بھائی آپ کو بات سناؤں, آپ کا ایمان تازہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرمہ آ رہا ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا, اب صحابی بن جائے گا, آج کے بعد اس کے باپ ابو جہل کو برا نہ کہنا. بے شک ابو جہل میرا دشمن تھا, تمہارا دشمن تھا, اللہ کا دشمن تھا, دین کا دشمن تھا, مگر اس اکرمہ کا باپ تھا. اگر آج کے بعد ہم نے ابو جہل کو اس کے سامنے برا کہا تو اس کا دل خراب ہوگا. کہ باپ کو بھی برا نہ کہو, اس کے باپ کو برا نہ کہنا, اب اس کا دل زخمی ہوگا اپنے باپ کی برائی سن کر. کتنا بڑا سبق ہے کائنات کے لیے. معافی مانگنے والوں میں ہند بھی آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ, ان کے سینہ چیر کر کلیجہ نکال کے چبانے والی, میرے آقا نے اس کو بھی معاف کر دیا. اور اگلی بات کہوں تو آپ حیران ہو جائیں, واشی آ گیا جس نے شہید کیا تھا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء کو. معافی مانگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا. مگر یہاں ایک بات کہی, ذرا سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں واشی میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تغیب انی وجہک, زندگی بھر میرے سامنے نہ آنا, تمہیں دیکھوں گا تو مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے, ان کے ساتھ جو تو نے زیادتی اور بے انصافی کی تھی مجھے وہ یاد آئے گی. تغیب انی وجہک, زندگی بھر مجھ سے اب دور ہی رہنا, میں تمہیں معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثالیں قائم کی ہیں. یہ معافی سب سے بڑا سبق ہے, دوسروں کو معاف کر دینا, یہ سب سے بڑا پیغام ہے فتح مکہ کا. اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا جو ابھی آپ سن رہے تھے, آپ نے حاتب بن ابی بلتع, اس کی کتنی بڑی غلطی معاف کی. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ نے ابو سفیان جو اتنا بڑا دشمن, اس کو معاف نہیں صرف کیا, اس کو آپ نے سرداری دی, آپ نے اس کو چودراہٹ دے دی کہ جو اس کی حویلی میں آ جائے اس کو بھی معافی. دیکھیے ذرا کیا مقام کس کو امن تھا, معافی تھی. جو کہتے ہیں کہ کوئی یعنی پورے مکہ میں کون کون سے مقامات ایسے تھے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس نے اس جگہ پہ جا کے امان لے لی, وہ 4 جگہ تھی نا. آپ نے جو بیت اللہ میں آ جائے فہو آمن, امن میں ہے. من اغلق بابہ فہو آمن, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے, جنگ کے لیے باہر آنے کے لیے, اس کو بھی معافی ہے. تیسرا فرمایا حکیم بن حزام, وہ بہت بڑے سردار تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کوئی شفقت اور محبت تھی, تو آقا نے ان کا احترام کیا, ان کی نیکیوں کا, ان احسانات کا آپ نے بدلہ دیا. فرمایا جو سردار حکیم بن حزام کے ویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. اور چوتھا فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو سردار ابو سفیان کے گھر آ جائے. سردار ابو سفیان پتہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی ہے, سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کے والد بھی ہیں, حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں. تو فرمایا جو ان کے گھر آ جائے اس کو بھی معافی ہے. آپ نے تو اس کو اتنی بڑی عزت دی, اس دن اتنی بڑی آپ نے مقام دے دیا. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے, یہ فراست ہے, یہ بصیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے اس محبت کے ساتھ, اس پیار کے ساتھ, جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا ادفع باللتی احسن,
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر اپنا دفاع بھی کرو نا اس انداز سے کرو کہ جس میں حسن صرف نہ ہو، حسن سپرلیٹو ڈگری میں، احسن سپرلیٹو ڈگری میں ہو، اتنا اچھا انداز تمہارا ہو، نرمی والا، محبت والا، پیار والا، معاف کر دینے والا، درگزر کرنے والا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جو تمہارا دشمن ہے نا وہ تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا. یعنی یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس چیز سے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بدترین دشمنوں کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا. اور یہ سبق دیا علی وقار صاحب کی ایک سبق جو ہمیں ملتا ہے اس میں یہ کہ آپ جب یہ رویہ اختیار کریں گے تو یقیناً بڑے سے بڑا جو دشمن ہوگا وہ بھی وقت سوچنے پہ آئے گا، مجبور ہو جائے گا. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معافی، ان کی فراست، ان کی وسیع القلبی ایک بہت بڑی مثال بن گئی. ایک ایسا کیا دنیا میں کبھی کسی اور جنگ و جدل کی ایسی مثال ملتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ فتح مکہ کے اندر یہ جو پے در پے معافیوں کا معاملہ ہے جس پر ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے، اس کو دیکھا جائے تو شرم آنی چاہیے ان مغربی مفسرین کو اور مغربی مفکرین کو جو لکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، کہ جب بہترین وقت تھا تلوار چلانے کا اپنے دشمنوں پر، جب وہ زیر نگین تھے، جب وہ قبضے میں تصرف میں تھے، اس وقت جو شخص اور جو ہستی اس وقت تلوار نہیں چلا رہی وہ اس وقت پیش قدمی کرے گی جبکہ تلوار چلانے کا وقت نہیں ہوتا تھا. یہ ایک عجیب مطلب عقل سے باہری بات ہے. اور جو شاہ صاحب نے بڑی تفصیلات بتائیں، کچھ لوگ جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا تھا جب یہاں میں ایک جملہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں قاری صاحب کی اجازت کے ساتھ. حضرت صاحب بن عبادہ کو ایک لشکر کعب نے بنایا تھا، سپہ سالار جو 4 تھے، تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، بدلے لیں گے. نبی پاک خبر ملی تو آقا نے پتہ کیا کیا، ان سے جھنڈا واپس لے کر نا، جھنڈا آپ نے ان کو معذور کر دیا لیکن آپ کی فراست دیکھیے، جھنڈا ان کے بیٹے کو دے دیا. حضرت قیس بن سعد کو جب ایک کمانڈر بنا دیا، فرمایا یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت اور محبت بانٹنے کا دن ہے. تو یقیناً تو جب مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے تو کچھ کفار کے متعلق حضور نے فرما دیا تھا کہ ان کو امان نہیں ہوگی، جن پر ابھی انہوں نے بات کر دی. اس میں عبداللہ بن سعد عامری تھا، اس میں عبداللہ یہ ابن خطل تھا، اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو جن سے یہ حجر کروایا کرتا تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں. اس کے بعد اکرمہ تھا ابو جہل کا بیٹا، ایک خاتون تھی سارہ، جادو وغیرہ کرتی تھی. یہ جو لوگ تھے یہ وہ تھے جو بدترین دشمن اور کافر تھے. یعنی عام کافروں کے علاوہ ان کے بارے میں بالخصوص رسول اللہ نے فرما دیا کہ ان کو پاؤ تو قتل کر دو، اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، سب کے لیے ہم معافی کا اعلان کر دیں گے. انہی سے متعلق جب مختلف سفارشیں آئیں اور لوگوں نے رحم کی بھیک مانگی اور نے کہا آپ تو کریم ہیں، آپ تو رحیم ہیں، رحمت للعالمین، آپ شفقت فرمائیں. اکرمہ کے لیے اس کی بیوی نے مانگی تو حضور نے عطا کر دی. تو یعنی جو بدترین کافر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کے بارے میں پہلے نوٹیفائی کیا جا رہا ہے، اور وہ شخص اس کو، اور ابو سفیان دیکھ لیں، بدر سے لے کر آپ آخر تک آ جائیں، فتح مکہ سے پہلے تک، موتا تک جو لشکر بھیجا، ہر جنگ میں فائنینشیل انویسٹمنٹ کس کی تھی؟ اس کے ابو سفیان کی تھی. یعنی ایک بدترین دشمن. لیکن جب وہ پلٹ کے آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور پھر دیکھ لیں ان کو پھر سرداری بھی دے دی، اور پھر اس کے گھر کو عزت و اکرام بھی بخشا کہ جو اس کے گھر میں آ جائے اس کو امان بھی دے دی. آپ کو لگتا ہے کہ فتح مکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ سبق یہ جس طریقے سے معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم نے تو دنیا میں یہ واحد فتح مکہ ہے جس میں ہم نے معافی اور رحم کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو ہم نے جنگ میں یا کسی فتوحات جب کوئی کرتا ہے، کوئی بادشاہ، کوئی سپہ سالار، تو سروں کے سر کٹ جاتے ہیں، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. اس ضمن میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ بتاؤں، اسی کے اندر ہے، اسی باب کے اندر، فتح مکہ کے باب کے اندر. حضرت سیدنا خالد بن ولید کسی ایک جگہ پر گئے تھے محاذ میں، تو وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی تھی، سرنڈر کر لیا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا. تو ان میں ایک جنگ جو تھا وہ کہتا تھا کہ سرنڈر نہ کیا جائے، حضرت خالد بن ولید سے جنگ کی جائے. تو باقیوں نے اسلام قبول کر کے سرنڈر کر دیا. اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ سرنڈر کرنے کے بعد تمہیں مار دے گا. تو ہوا یوں اتفاق سے، اب معلوم نہیں وہاں کے معاملات کیا تھے، کہ حضرت خالد بن ولید نے سرنڈر کرنے کے باوجود ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. تو یہ خبر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید ناراضگی اور غصے کا اظہار فرمایا، اور آپ نے دعا فرمائی، آپ نے باری تعالیٰ میں خالد کے عمل سے بری ذمہ ہوں، میں خالد کے عمل سے بری ذمہ ہوں. حالانکہ حالت جنگ ہے ساری کی ساری، آپ پہنچے ہیں، پیش قدمی کے لیے پہنچے ہیں، آگے سے وہ جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن بعد میں وہ سرنڈر کر گئے. جو رسول اس حد تک
حرمت انسانی، اور پھر آخری خطبہ دیکھ لیں. آخری خطبے کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 2 جملوں کو. سب سے پہلا آپ نے فرمایا اللہ کی توحید کا درس دیا کہ اب کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اب کوئی الہ نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی نصرت کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح مبین کا، وہ سب کچھ واضح ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ آج جو جاہلیت کے جتنے رسم اور رواج ہیں ان کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا جاہلیت کے جتنے خون بہائے ہیں ان کو میں معاف کرتا ہوں. یعنی جو میں خود سب سے پہلے جو میرا چچا حمزہ جو مجھے اپنی جان سے عزیز تھے ان کا خون بہا معاف کرتا ہوں. تبھی تو واشی کو معاف کیا، تبھی تو ہندا کو اسلام قبول کرنے کا شرف ملا، اس کو معاف کیا ابو سفیان کو. یہ سارے ایک ہی طبقہ تھا نا، ایک ہی طبقہ. اچھا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مساوات کا درس دیا کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی اجمی، عربی، کالا، گورا، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں. پھر جو سب سے خطبے کا اہم ترین حصہ تھا وہ معیار انسانیت کو مقرر کر دیا، اور آپ نے فرما دیا کہ اب انسانیت کا معیار یہ نہیں ہے کہ مال کس کے پاس ہے، دولت کس کے پاس ہے، رنگ کس کے پاس ہے، نسب حسب کس کے پاس ہے، بلکہ انسانیت کا اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری. بہت زبردست بات کی آپ نے، اور یہ بڑی بہترین چیزیں جس کے اوپر امپلیمنٹ اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک ماڈل دے دیا، اس پر بات کریں گے، گفتگو کریں گے. قریش صاحب، آپ کی نعت اگر کلام کوئی سنائے ہمیں، کلام سنتے ہیں آپ کا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے بڑھتے ہیں، ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. بیٹھا ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے.
خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہمارے افطار کے اندر، اور اس طریقے سے ہم 20واں جو روزہ ہے اس کو بھی اب ہم ایک طریقے سے اللہ حافظ ہی کہیں گے، ہم سے رخصت ہو جائے گا، آخری عشرے کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ آج نماز مغربین کے بعد اعتکاف جو معتکفین ہیں وہ بھی معتکف ہوں گے، اعتکاف کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اور طاقتوں کے حصول کی تلاش کے لیے۔ آج سے اس کا آغاز بھی ہوگا، اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ دسترخوان ہمارے سامنے سج چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ تمام نعمتیں ادا کی، اور دسترخوان پہ جب بھی بیٹھیے اس دسترخوان میں اپنے ساتھ ان کو ضرور یاد رکھیے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ ضرور بضرور ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو واقعی مستحق ہیں، جو اپنے منہ سے اپنے زبان سے بولتے نہیں ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کیونکہ اصل مستحقین وہ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ننھے منھے سے ایک مہمان ہے، ہمارے ساتھ راشد بخاری۔ راشد کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہیں، حفظ ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں راشد بخاری، تو ہم ان سے چاہیں گے تلاوت کریں۔ کون سی ہمیں تلاوت سنا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا، اور آپ جلد از جلد حفظ کریں جی، ہماری دعا ہے کہ آپ حفظ کر کے اور اس کو جو ہے وہ جلد از جلد کریں۔ ایک اثاثہ ہے، ہمیں جو حافظ قرآن ہے وہ ہمارا اثاثہ ہے اس ساری چیز کے اوپر۔ اس پر بات کر رہے تھے، مختصر بات کر لیں گے اور ریپ اپ کریں گے اپنی چیزوں کو۔ شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، پھر علی وقار صاحب سے مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ اس فتح مکہ کا نچوڑ بتا دیں کہ اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے یقیناً ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بصیرت اور فراست جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے اتقوا من فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، ایمان تمہارے اندر فراست اور بصیرت پیدا کرتا ہے۔ فتح مکہ کے جتنے بھی آپ دیکھیں پہلو وہ ہمیں بصیرت اور فراست کی دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر جب نماز کا ٹائم آیا تو اذان کے لیے جو انتخاب کیا ہے، سامنے کتنے صحابہ مہاجر انصار قریشی ہاشمی سب کھڑے تھے، مگر آپ نے انتخاب فرمایا تو کالے رنگ والے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان بلند کرو۔ انہوں نے کہا جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تعجب سے اور بڑے حیرت سے آقا فرماتے ہیں ہاں میں نے تیرا انتخاب کیا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھو۔ مجھے یہاں علامہ اقبال یاد آ رہے، فرماتے ہیں عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تہی وحدت سے اندیشہ غرب کہ فرنگی تہذیب بھی حرم ہے۔ حرم تو ہمیں متحد ہونے کا سبق دیتا ہے، اتحاد و اور رسول اللہ یگانگت، صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و یگانت کی جو ایک عملی مثال پیش کر کے کوئی کتنے قبائل ہیں، وہ کتنے فتح رنگ مکہ ہیں، کی صورت میں فتح ہمیں مکہ کی صورت میں ہمارے سامنے۔ ٹھیک ہے علی صاحب، مختصر الفاظ فتح مکہ کے اوپر۔ اب اقبال میرا مرشد ہے تو انہوں نے چھیڑ دیا، میری پی ایچ ڈی بھی اقبال پہ ہی ہے، تو بس میں دو شعر پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، بدر بھی گزرا ہے، کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر ہم نے پیدا کرنی ہے اور فرشتے اس نے اتارنے ہیں، اور ابراہیم سا ایمان ہم نے بنانا ہے، پھر آگ کو ٹھنڈا اس نے کرنا ہے۔ بہت خوب اور بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، دعا کریں گے ساتھ ہی ساتھ، لیکن اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مستنصر صاحب درخواست ہے آپ سے ایک مختصر سا کلام، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف چلیں گے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے
संभाल रखा है मुस्तफा ने संभाल रखा है। और मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है मुस्तफा ने संभाल रखा है। और उनकी रहमत नहीं फकत हम पर, उनकी रहमत फकत नहीं हम पर, गैर का भी ख्याल रखा है मुस्तफा ने संभाल रखा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे कलाम। शाह साहब, दुआ से पहले एक चीज़, एक जो है आज से ताक़रातें भी शुरू हो रही हैं। हमारी छोटी बहन है फ़ायज़ा, उन्होंने हमसे पूछा, मुझसे उन्होंने कहा जी भाई पूछें ज़रा सा, और साथ साथ हाजात कोई खुसूसी ऐसी इबादत जो कि हाजात और लोग इस तरह से जो चाहते हैं कि इस रात को पा लेने के बाद अल्लाह ताला की रज़ा और ख़ास तौर पर उनकी हाजात पूरी हो। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने सेम यही सवाल जो मेरी बहन फ़ैज़ा मुझसे पूछ रही हैं, ये पूछा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मैं शब क़द्र को पालूँ तो मेरे आका मैं क्या अल्लाह ताला से मांगूँ? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते फ़क़ूली, ये मांगना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह आप माफ़ कर देने वाले, माफ़ी को पसंद फरमाने वाले, मुझे भी माफ़ कर दे। हालांकि माँ आयशा तो हमारी माँ है, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन। उम्मत को ये सबक दिया, असल में जब माफ़ी मिल जाती है ना फरीद भाई, तो सब कुछ ही मिल जाता है। जब अल्लाह ताला माफ़ कर देता है ना, सास दीन भी मिल जाता है, दुनिया भी मिल जाती है, हर नेमत ही मिल जाती है। और याद रखें, अगर कसरत से हम दुरूशी पढ़े ना, तो दुरूशी की बरकत से अल्लाह ताला गलतियां भी माफ़ कर देता है और रहमत के दरवाजे भी खोलता है। मेरे आका की ज़मानत है, इज़न तुकफ़ा हम्मु का व युग़फ़रु लका ज़ंबु का। दुरूशी पढ़ने की बरकत से अल्लाह सारी ख़ताएँ माफ़ कर देता है और बिन मांगे दिल की हर मुराद भी पूरी कर देता है। तो मैं अपनी बहन को ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की बजाय सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करें, कसरत से दुरूशी पढ़ें, कसरत से दुरूशी पढ़ें। जितना दुरूशी पढ़ेंगी अल्लाह के फजल से उतना ही आपका भला